السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے لیکچر 9 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر۔ ہم دیکھ رہے تھے خلفائے راشدین۔ ہم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بہت سی باتیں جانی۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذوالنورین، والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ، قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنی امیہ سے تعلق، نسب 5ویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی نانی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، مطلب آپ کی پھوپھی تھی۔ قریش کا مشہور منصب عقاب، فوجی نشان کی عملداری آپ کے خاندان کے پاس تھی۔ بہرحال حضرت عثمان کا نسب جو ہے شرافت، سیادت مین جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اعزاز کے لحاظ سے مکہ میں ممتاز ترین تھا۔ بنو ہاشم کے سوا کوئی اور دوسرا خاندان ان کے مقابل نہ تھا۔ واقعہ فیل کے 6 سال پیدا ہوئے، تجارت پیشہ تھا، بہت راست باز، دیانت اور ذہانت سے اتنی ترقی کی کہ قریش کے نمایاں لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، معتمد ترین۔ سخاوت، بہت سخی تھے، غنی کا لقب ان کو ملا تھا۔ جب اسلام کو آیا ہے تو آپ کی عمر 34 برس تھی۔ حضرت عمر ابوبکر سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اسلام کی دعوت دی گئی، بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان ان 14 صحابہ میں ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ہے، پھر آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ اب یہ ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یہ ذہن میں رکھ لیں۔ قبول اسلام کے بعد پھر آپ کی جو کی شادی ہے وہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے۔ ابو بنو امیہ بڑے غضبناک ہوئے، انہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آپ کے چچا حکم آپ کو باندھ کر مارتے تھے، لیکن آپ نے صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ پھر یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل بیت کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اہل مکہ پھر وہاں پر حبشہ میں تھے کہ انہوں نے سنا کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، یہ افواہ تھی، واپس آ گئے۔ پھر بعد میں اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ چلے گئے، ہجرت کر لی۔ غزوہ بدر میں آپ کی زوجہ جو تھی وہ بہت بیمار تھی، شرکت نہ کی، اس کے باوجود حضور نے انہیں بدری صحابہ میں شمار کیا۔ پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان بہت اداس رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، انڈر لائن لکھ لیں۔ تو عثمان، یہ سیوطی لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین کے سوا دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اسے انڈر لائن کر لیں۔ پھر ان کی اسلامی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، دل کے غنی تھے، ہر موقع پر اپنا مال اسلام کی خدمت کے لیے دیا۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی کی ملکیت تھا، انہوں نے 20,000 درہم میں کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی۔ نمبر 3، غزوہ تبوک میں جب آپ نے چندے کی اپیل کی تو انہوں نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 دینار نقد پیش کیے۔ پھر آپ نے کہا آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہر غزوے میں شریک ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو یاد ہو کہ سفارت کے لیے سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیلی، آپ رنجیدہ ہوئے، 1400 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یہ قابل رشک شرف تھا۔ آپ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور خلافت میں مجلس شورا کے ممتاز رکن تھے۔ یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ پھر ان کا انتخاب کیسے ہوا ہے؟ حضرت عمر نے وفات سے پہلے منصب خلافت کے لیے کمیٹی بنائی تھی، کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان میں سے جو یہ 6 صحابہ تھے ان کو کہا کہ ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے اور 3 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جو 3 دن کے درمیان کی جو ٹائم ڈیوریشن تھا اس میں حضرت صہیب جو تھے وہ نماز کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جب فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین ہوئی، خلافت اب کس کو ملے گی، اہل شورا کا اجتماع ہوا، وہی مجلس شورا، ان کی زید بن ثابت کی بہن کے گھر ہوا، 2 دن بحث ہوتی رہی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے نا، وہ بڑے سمجھدار انسان تھے، زیرک سمجھدار، انہوں نے تجویز پیش کی کہ جو اپنے خیال میں جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ بہرحال مختلف لوگوں کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب معاملہ علی اور عثمان کے درمیان تھا، تو اب کہا کہ اب ان دونوں میں سے دیکھیں کس کی بیعت کی جاتی ہے۔ پھر عبد الرحمن نے کہا دونوں امیدوار میرا اپنا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں، لہٰذا
عبد الرحمن 3 دن 3 رات عوام سے پوچھتے رہے، بہت سارے صحابہ سے انفرادی طور پر رائے لی، مقامی باشندوں دیہاتیوں کے پاس گئے، دور جا کر پردہ نشین خواتین سے پوچھا کہ کس کو بنانا چاہیے ان دونوں میں سے، خوب غور و خوض کیا، دعا کی، استخارہ کیا۔ چوتھے دن پھر انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کا اعلان کیا۔ لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، حضرت علی نے بھی بیعت کر لی تھی اور یہ ان کو خلافت ملی، ان کی 70 سال ایج تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خاص طور پر مدد فرمائی۔ اس کے بعد جو ان کا دور ہے نا، اس میں بہت سی شورشیں بہت اٹھی ہیں، فتنے بہت تھے، بغاوتیں بہت تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ان کے دور کی شورشیں اور بغاوتیں جو ہے نا، شورشیں اور بغاوتیں، اس کو ہم ابھی فی الحال وہی جیسے ہم نے پہلے پیچھے چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، اس کو ہم چھوڑتے جائیں گے، ٹھیک۔ ان میں عہد عثمانی میں فتنہ انگیزی کے اسباب، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ عبداللہ بن سبا اور فتنہ انگیزی، یہ بڑی ہے تھوڑی سی امپورٹنٹ، لیکن اس کو بعد میں ہی ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ان کے حضرت عثمان کے خلاف جو الزامات ہیں نا، اس کی حقیقت، اس کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگے تھے، اور اصل میں اس کی بات کیا تھی۔ مفسدین جو تھے حضرت عثمان پر الزامات لگاتے تھے، ٹھیک، بلکہ یہاں سے لے لیں، عبداللہ بن سبا اور اس کی فتنہ انگیزی، یہاں سے لے لیں۔ حضرت عثمان کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، 3 مرکز تھے، مصر، کوفہ، بصرہ، وہاں پہ موجہ کی تھی۔ ایک نو مسلم یہودی تھا عبداللہ بن سبا، یہ بڑا ذہین، مکار اور سازشی تھا، تورات کا عالم تھا۔ اس نے قرآنی تعلیمات میں تورات کی جو ایکسپلینیشن تھی نا، تعویلات شامل کر دی تھی۔ بظاہر اسلام کا بڑا دعویٰ کرتا تھا، لیکن منافق تھا، یہودی بھی منافق ہی تھا۔ اسلام کے لبادے میں اس نے نہ صرف عثمان بلکہ اس عالم اسلام کے خلاف بہت بڑی سازشیں کی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی رقابت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کا حامی ظاہر کیا، بہت سے گمراہ کن عقیدے گھڑ لیے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضور کے وصی حضرت علی ہیں، خلافت کے حقدار بھی حضرت علی ہیں۔ یہ اتنا گمراہ کن پروپیگنڈا تھا۔ عثمانی جو عمال تھے، یعنی کہ جو ان کے عہدیدار تھے، درجنوں ان کی حوالے سے ان کی جو کہانیاں تھیں، بدعنوانی کی فرضی داستانیں لوگوں میں پھیلائیں، خفیہ خط و کتابت، بہت زیادہ، یعنی کہ اس نے بڑی گہری سازش کی تھی، پورے ملک میں اضطراب پیدا کر دیا۔ ابن سبا کو اپنے مقصد میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اس نے تمام صوبوں کا دورہ کیا، اپنی خفیہ جماعت ہر جگہ قائم کی، ایک شہر سے دوسرے شہر کو کے حکام کو فرضی مظالم کے خطوط لکھے، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے کہ ہم پہ فلاں ظلم ڈھا رہا ہے، ہم پہ فلاں ظلم ڈھا رہا ہے، یعنی جو عہدیدار ہیں وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، فلاں علاقے کا بھی، فلاں علاقے کا بھی، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے لیٹر لکھ لکھ کے اسلام کے خلاف، حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف بہت بڑا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا تھا۔ یہ اصل میں منافق، بہت بڑی سے کامیابی حاصل ہوئی، تمام صوبوں کا دورہ کیا، میں نے آپ کو بتایا، اور اپنی خفیہ جماعت ہر جگہ اس نے قائم کر دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ابن سبا نے اپنی تحریک کا آغاز بصرہ سے کیا، بہت کامیابی ہوئی، لیکن والی بصرہ نے اسے نکال دیا، تو وہ وہاں سے کوفہ پہنچا، اس کا مشن وہاں عام عوام میں بہت مقبول ہوا، لیکن وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا۔ شام گیا، شام میں اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہاں امیر معاویہ تھے، وہ بہت ایک سمجھدار سیاسی لیڈر تھے، ایک نہیں وہاں پہ چلی، تو وہ مصر چلا گیا، وہاں پہ اس کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ ہر جگہ ابن سبا کی تحریک کے اثرات ہوئے، خصوصاً عراق جو مختلف اقوام کی مخلوط آبادی پر مشتمل تھا، اور فتنہ فساد کے لیے سازگار خطہ سبائی فتنے کا مرکز بن گیا۔ کوفہ بصرہ میں حضرت عثمان کی اعلانیہ مخالفت کا پھر آغاز ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بیک گراؤنڈ کہاں سے ہو رہا ہے۔ شر پسندوں نے صورتحال کو بگاڑنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، اہم ترین مؤثر حربہ جعلی خطوط تھے، جو مختلف شہروں میں عثمانی عمال کو بدنام کرنے کے لیے لکھے جاتے تھے اور لوگوں کو خلیفہ اسلام کے خلاف برانگیختہ کرتے۔ صحابہ پر ان کے اس حربے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور سادہ عوام جو تھے وہ ان کے دام فریب میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد تحقیقاتی کمیشن، یہ اب اتنی طوفان اور اٹھ رہا تھا، شر پسند تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، جعلی خطوط ہر جگہ، اور جو وہاں کے عمال تھے، عہدیدار تھے، ان کو بدنام کیا جا رہا تھا، اور خلیفہ کے یعنی عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ اور صحابہ تو نہیں اس بات پہ آ رہے تھے، لیکن عام عوام آ رہے تھے۔ اب بڑے بڑے صحابہ جو ہیں نا، انہوں نے عثمان کو مشورہ دیا کہ
مختلف صوبوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو بڑے بڑے قائدین ہیں ان کو بھیجا جائے تاکہ وہ موقع پہ جا کے تحقیقات کریں۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ کو کوفہ، اسامہ بن زید کو بصرہ، عمار بن یاسر کو مصر، عبداللہ بن عمر کو شام، یعنی بڑے بڑے صحابہ کو کہا جاؤ جا کر پتہ کرو۔ عمار بن یاسر کے علاوہ تمام کمشنروں نے رپورٹ دی کہ امال کے خلاف شکایتیں بے بنیاد، من گھڑت، جعلی ہیں۔ تمام گورنر بے قصور ہیں۔ مفسدین اور شرپسندوں نے منصوبے اور سازش کے تحت الزام تراشی کی مہم چلائی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان نے تحقیقاتی وفود بھجوائے تو انہوں نے وہاں کے باشندوں کے پر مبینہ مظالم اور سختیوں کا نام و نشان تک نہ پایا۔ تاہم بعض لوگ انہیں فساد پر کمر بستہ نظر آئے۔ فسادی جو تھے کھلم کھلا انتشار پھیلا رہے تھے۔ پھر امال کی کانفرنس ہوئی۔ حضرت عثمان نے اس تحقیقاتی کمیشن کے علاوہ تمام صوبوں میں ایک حکم نامہ بھیجا کہ حج پر تمام امال جمع ہوں تاکہ ان کی موجودگی میں عوام کو شکایات پیش کرنے کا موقع دیا۔ حج ہوا، لوگ آئے، کوئی بھی شکایت کرنے کے لیے نہ آیا۔ حضرت عثمان نے فتنے کے متعلق گورنروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ فتنہ چند شرپسندوں کا ہے جنہیں سختی سے کچل دیا جائے اور فتنے کے سرغنہ عبداللہ بن سبا کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ بڑا زبردست لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو مت ختم کرو اور سخت سخت لوگ ہیں انہیں پکڑے اور ماریں۔ لیکن حضرت عثمان نے کیا کہا؟ ہم انہیں معاف کر دیں گے، ہم اس وقت تک کسی کو سزا نہ دیں گے جب تک کوئی شرعی سزا کا مستحق نہ ہو یا اعلانیہ کفر کا اظہار نہ کرے۔ یہاں پہ یہ جو انہوں نے نرمی کی نا، بس اسی سے ہی پھر آگے مزید معاملات ڈے بائی ڈے خراب ہوتے چلے گئے۔ مفسدین نے حضرت عثمان پر بہت سے الزامات لگائے تھے۔ مثلا نمبر 1، صحابہ کرام کی برطرفی۔ پہلا اعتراض کہ انہوں نے بڑے صحابہ کو معزول کر کے ان کی بجائے اپنے قبیلے بنو امیہ کے نوجوان، نا تجربہ کار، نا اہل افراد کو مقرر کیا، جن کو سسپینڈ کیا گیا۔ گورنروں کو ان میں اہم مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان حضرات کی برطرفی کی بہت سی معقول یعنی جینون ریزنز تھی۔ مثلا مغیرہ بن شعبہ کو حضرت عمر فاروق کی وصیت پر برطرف کیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کے زمانے میں کسی چیز میں ہوں گے مبتلا، انہوں نے کہا ہوگا کہ انہیں ہٹانا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کے خلاف اہل بصرہ نے مسلسل شکایت کی تھی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ عوام کی خواہش پر انہیں معزول کیا گیا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے بیت المال سے کچھ رقم لی تھی جو انہوں نے مسلسل تقاضوں کے باوجود واپس نہیں کی تھی۔ آخر عثمان کو انہیں برطرف کرنا پڑا۔ عمر بن العاص مصر جیسے زرخیز صوبے کے گورنر تھے، وہاں سے آمدنی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا اور بھیجو تو انہوں نے جواب دیا اونٹنی سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ حالانکہ عبداللہ بن سرا نے قلیل مدت میں آمدنی دگنی کر دی۔ پھر عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم دونوں کو پیرانے سالی یعنی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اس لیے ان کو ہٹایا گیا۔ اب یہ الزام کہ صحابہ کی جگہ نا تجربہ کار نوجوان انہوں نے مقرر کیے بنو امیہ کے، حالانکہ واقعات اس کے برعکس گواہی پیش کرتے ہیں۔ امور المومنین نے موزوں ترین باصلاحیت لوگوں کو ان عہدوں پر مقرر کیا کیونکہ صلاحیت کے ساتھ عمر ضروری نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نئے گورنر مثلا یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کی جو بہت ساری کوششیں ہیں اس سے اسلامی سلطنت کو بہت وسعت ملی ہے اور حکومت کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ یعنی پہلا الزام کہ بڑے بڑے صحابہ کو ہٹا کر اپنے خاندان کے ناتجربہ کار نوجوانوں کو انہوں نے لایا۔ دوسری الزام اقربا پروری کہ وہ بیت المال کے بیجا مصرف اور اپنے اقربا کو بڑی بڑی رقوم عطا کرتے ہیں۔ عثمان نے خود اس کا جواب دیا۔ معترضین کہتے ہیں کہ بنو امیہ کو نوازتا ہوں حالانکہ میں ان کے واجبی حقوق ادا کرتا ہوں، یعنی لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں۔ اگر میں انہیں کچھ دیتا ہوں تو صرف اپنے ذاتی مال سے، بیت المال سے نہ کچھ لیا، نہ میں نے اپنے حلال سمجھا، نہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے میں بھی اپنے مال سے صلہ رحمی کے طور پر ان کو بڑی بڑی رقوم دیا کرتا تھا۔ میں نے واللہ بیت المال سے ایک پائی بھی نہیں لی، حتیٰ کہ میں کھانا بھی اپنے ذاتی مال سے کھاتا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، یعنی کہ کتنا بڑا جھوٹ تھا۔ وہ تو اسلام کی اتنی انہوں نے مدد کی، یہ تو اتنے امیر خاندان سے تھے، بہت باصلاحیت تھے، پیسہ تھا، وہ اپنے رشتہ داروں کو خود دیتے تھے۔ یعنی الزام لگائے گئے نا جھوٹے ان کے اوپر۔ بقی کی چراگاہ کوئی اپنے لیے مخصوص کر لیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چراگاہ عہد فاروقی سے ہی بیت المال کے مویشیوں کے لیے وقف تھی، ریزرو تھی۔ عثمان نے جواب دیا کہ میں نے انہی چراگاہوں کو مخصوص قرار دیا جو مجھ سے پہلے مخصوص تھی۔ میرے پاس اس وقت 2 اونٹوں کے علاوہ مویشی نہیں، وہ بھی صرف حج کی سواری کے لیے، حالانکہ قبل از خلافت عربوں میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک میں تھا۔ اب میں نے صرف 2 اونٹ رکھے ہیں۔ یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان تھا۔ پھر امال کی بدعنوانیوں سے چشم پوشی۔ یہ الزام کہ اموی امال کی بدعنوانیوں کا کوئی تدارک نہیں کیا گیا،
یہ بھی بے بنیاد ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ پر شراب پینے کی وجہ سے حد جاری کی جبکہ وہ کوفہ کا گورنر تھا۔ اس طرح جب بھی کسی اموی گورنر کے خلاف شکایت ملی فوراً نوٹس لیا اور اس کے خلاف کارروائی کی۔ نیز حج کے موقع پر اعلان ہوتا جسے کوئی شکایت ہے تو پیش کرے، لیکن کسی نے بھی پیش نہیں کی۔ یعنی انہوں نے جب بھی کوئی شکایت آئی انہوں نے اس شکایت کا نوٹس ضرور لیا اور سزا بھی دی گئی اگر شکایت کسی کے خلاف ثابت ہوئی۔ پھر الزام ہے کہ قرآنی نسخے لگائے ہیں، ایک قرآن کے علاوہ سب قرآنوں کو جلا ڈالا، حالانکہ یہ ایک عظیم دینی خدمت تھی، آپ نے امت کو ایک عظیم فتنے سے بچا لیا، امت کو ایک قرآن پر جمع کیا۔ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ صرف میرا اپنا فعل نہیں تھا، مجلس شورا نے مشورہ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات برتر کی طرف سے آیا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے قرآن میں کچھ امینڈمنٹس کر لی تھی نا، تو انہوں نے ایک قرآن پہ رکھا۔ پھر بدعات کی ترویج، ایک لغو اعتراض یہ بھی ہے کہ انہوں نے منی میں پوری نماز کیوں پڑھی، تو آپ نے بھرے مجمع میں اس کی وضاحت کی کہ صاحبوں میں مکہ پہنچا تو یہاں اقامت کی نیت کر لی۔ اقامت کہ میں یہیں رہوں گا ابھی کچھ ٹائم، 20 دن 25 دن، تو میں نے آپ سے سنا ہے جو شخص کسی شہر میں رہنے کی نیت کر لے اقامت، تو اس کو مقیم کی طرح یعنی پوری نماز پڑھنی ہے۔ پھر حکم بن العاص کی واپسی، حکم بن العاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا۔ اعتراض تھا کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں سے واپس کیوں بلایا، تو یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ حضرت عثمان نے آپ وسلم سے آپ سے آخری ایام میں ان کو واپس بلانے کی وصیت حاصل کر لی تھی، اجازت حاصل کر لی تھی۔ بہت سارے یہ الزامات ہیں، حضرت عثمان نے مختلف جگہوں پہ ان کے جواب بھی لیے ہیں، لیکن فتنہ پرور کیا کرے، وہ تو ان کی جان لینے کے اوپر آمادہ تھے نا، لہٰذا وہ مطمئن نہیں ہوئے اور سازشیں جاری رہیں۔ پھر کیا ہوا، مدینہ کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ یہ سارے لوگ عبداللہ بن سبا کے جو پھیلائے ہوئے تھے، سیلف کریٹڈ لوگ تھے، کوفہ بصرہ مشرق کے شر پسند آئے حاجیوں کی شکل میں مدینہ، کہ وہ آئے ہیں دھوکے سے کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے اور پہلے ہم مدینہ جائیں گے۔ وہاں پہ پھر آ کر ان کی اندر سے ٹیکنیک کیا تھی، سازش کیا تھی کہ حضرت عثمان سے زبردستی اپنے مطالبات تسلیم کروائیں گے۔ تو مدینہ کے باہر آ کر انہوں نے حملہ آور فوج کی طرح کیمپ لگائے۔ کچھ لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ سے رابطہ قائم کیا، علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ وغیرہ سے، کہ وہ معاملے کا تصفیہ کرائیں، لیکن حضرت عثمان خود معاملے کو نرمی اور صلح سے حل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے علی کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر لیں، میں جائز مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باغیوں نے مطالبہ کیا کہ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرا کو معزول کریں، ان کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا جائے۔ حضرت صحابہ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، عثمان نے یہ لکھ دیا، نوٹس لکھ دیا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ باغی بظاہر واپس چلے گئے۔ اب کیا ہوا، جعلی خط کا افسانہ۔ 3 دن کے بعد باقی پھر واپس مدینہ آ گئے اور دعویٰ کیا کہ راستے میں قاصد کو گرفتار کیا ہے جو محمد بن ابی بکر اور دوسرے مصری مظاہرین کے قتل کا فرمان لیے جا رہا تھا۔ حضرت عثمان نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ خط لکھا، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا، نہ کسی قسم کا خط لکھنے کی طرف میری طرف سے کوئی اشارہ کسی کو ہوا، نہ مجھے اس کے لکھے جانے کا علم ہے۔ یعنی اصل میں جعلی خط ڈرامہ تھا نا، اصل میں وہ ڈرامہ کر رہے تھے۔ اب ان کو پہلے ان کا خیال تھا کہ حضرت عثمان پہلی بات میں نہیں مانیں گے تو ہم یہیں پہ فساد کھڑا کر لیں گے۔ حضرت عثمان نے مان لی ان کی بات، کیونکہ وہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہی نہیں، تو ان کی طبیعت میں تھی ہی نہیں، وہ تو انتہائی صلح جو قسم کے انسان تھے۔ اب کیا ہوا، عثمان کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ بلوائی شرارت پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان کی ایک نہ مانی، خلافت سے انہیں کہا الگ ہو جاؤ۔ عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ بس عثمان نے جواب دیا، عثمان نے، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں، میں اس قمیص کو اتارنے والا نہیں جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے۔ اب آخری اتمام حجت آپ نے محاصرین سے خطاب کیا کہ اے قوم مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ میں تمہارا والی ہوں، تمہارا بھائی اور مسلمان ہوں۔ واللہ میں نے امکان بھر سوائے اصلاح کے کچھ نہ چاہا، خواہ مجھ سے خطا ہوئی ہو یا صحیح بات ثواب۔ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے تو تم نہ کبھی متفق ہو کر نماز پڑھ سکو گے، نہ اکٹھے ہو کر جہاد کر سکو گے، نہ تمہارا مال غنیمت تمہارے درمیان انصاف سے تقسیم ہوگا۔ یعنی یہ انہوں نے ایک طرح سے پیشن گوئی، لیکن یہ آخری حجت بھی ناکام ہو گئی۔ اب شہادت ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کے باوجود آپ نے اپنے جانثاروں کو خون ریزی کی اجازت نہیں دی۔ نوجوانوں کا ایک گروہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ انہوں نے آپ کی مکان کی حفاظت و نگرانی کرتے رہے۔ یعنی کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہا آپ نے نہیں حملہ کرنا۔ نوجوان جو تھے وہ آپ کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک باغی جو ہیں وہ اکٹھے رہے۔ اور پتہ ہے باقی لوگ جو تھے وہ حج کرنے گئے ہوئے تھے اس موقع پر، باقی بڑے بڑے صحابہ موجود نہیں تھے، اور وہاں تک جو خبریں پہنچی ہیں امدادی ٹیمیں وہاں سے چلی ہیں، لیکن باغیوں نے سوچا کہ اب لوگ پہنچ گئے تو ہم اپنا حملہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ عثمان تلاوت میں مصروف تھے۔ ایک شخص کنانہ بن بشیر نے برچھی سے حملہ کیا، یعنی نیزہ،
تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے بسم اللہ و توکلت علی اللہ۔ ایک بدبخت مصری نے تلوار سے آپ کو شہید کیا، آپ یہ تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 82 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا۔ جو قاتلین عثمان ہیں، استغفر اللہ، یہ بڑے ہی فاسق قسم کے لوگ تھے اور خود کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے۔ شہادت کے نتائج بہت سخت تھے، شدید رنج و عمل تھا، صحابہ کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ شر پسند، وہ ان کا خیال تھا آئے ہیں تو چلے جائیں گے، امیر المومنین کے قتل ناحق کی اس طرح جسارت کریں گے۔ یہ المناک خبر مدینہ میں جب سنی، لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا، پورے عالم اسلام پہ سناٹا چھا گیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، سب دم خود مضطرب پریشان تھے، بلکہ مخالفین بھی جو آپ کی زندگی میں آپ پر تنقید کرتے تھے انتہائی نادم اور پریشان ہوئے۔ صحابہ کا اس پر شدید رد عمل ہوا۔ حضرت علی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے خون عثمان کی ذمہ داری سے برات ظاہر کرتا ہوں۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ لوگوں، جو ظلم تم نے عثمان پہ کیا اس کی بنا پر احد پہاڑ تم پر پھٹ پڑے۔ اتنا غم اور غصہ آ گیا۔ پھر قصاص عثمان کا مطالبہ ہو گیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ شہادت عثمان کا سن کر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر ان کا قصاص کا مطالبہ نہ کیا گیا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ہر مسلمان کے دل کی آواز تھی، ہر طرف سے قصاص عثمان کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ، حضرت زبیر، طلحہ نے کہا کہ ہم لیں گے، اور پھر جنگ جمل ہوئی اسی کے نتیجے میں۔ دوسری طرف عثمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون آلود کرتا، اور حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق میں پہنچی امیر معاویہ کے پاس، تو انہوں نے انتقام کا نعرہ لگایا، اور پھر وہاں سے ایک جماعت نکلی ہے قصاص عثمان کی دعوت لے کر۔ پھر اس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی ہے، یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین شہادت عثمان کا رد عمل تھا۔ پھر انتشار و انفاق، یعنی جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، ہم نے وارننگ دی تھی نا کہ تم اکٹھے نہیں ہو سکو گے، تمہارا شرازہ بکھر جائے گا، لا متنعی خانہ جنگی، اور ویسے ہی ہوا۔ پھر فرقہ بندی، دو متصادم گروہ ہو گئے تھے، حضرت علی کے حامی شیعان علی اور امیر معاویہ کے حامی شیعان معاویہ۔ یہ ابتداء میں سیاسی گروہ تھے جن کا مقصد اپنے اپنے امیدوار کو خلافت دلانا تھا، لیکن بعد میں یہ مذہبی رنگ اختیار کر گئے، اور پھر یہیں سے مختلف فرقے سنی شیعہ خارجی تک آئے، اور پھر آج تک آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریت ختم ہو گئی، کیونکہ حضرت علی کی شہادت سے تو بالکل ہی ختم ہوئی ہے۔ پہلے 3 خلفاء کا انتخاب عوامی رائے سے متفق ہوا تھا، عوام الناس نے اس پر متفقہ فیصلہ دیا تھا۔ حضرت علی کا انتخاب جمہوری تھا، لیکن ایک فرقے نے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ جو شیعان معاویہ ہے نا، امیر معاویہ، اور طاقت کی راہ انہوں نے اختیار کی تھی، اور جس سے عوام کی رائے کی بجائے قوت اور طاقت فیصلہ کو نامل بن گئی تھی۔ بہرحال یہ جمہوری حکومت جو تھی نا، خلافت شخصی حکومت میں تبدیل ہو گئی تھی، شہنشاہی اور روب و داب کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے غیروں پر بھی اثرات ہوئے تھے، ظاہر پر تو پہلے دشمنان اسلام کے نام سے لرزتے تھے، اب مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی انتشار سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی، ان کی تلواریں غیروں کی بجائے اپنوں کو خون چاٹنے لگی، جس سے غیر قومیں مسلمانوں پر دلیر ہو گئیں اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے دور کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے ان کے زمانے کے، ان کی سیرت اور کردار، اور پھر سیاست اور کارنامے۔ سیاست اور کارنامے ابھی ہم لے لیتے ہیں۔ ان کی سیاست اور حکمت عملی میں قرآن و حدیث ہی تھی اصل میں، سیاسی تدبیر کاریاں بہت زبردست تھیں۔ حضرت عثمان ذی النورین کو سیاسی امور میں خصوصی ملکہ، یعنی ایکسپرٹ تھے، لیکن چونکہ زمانہ ابتلا یعنی آزمائشوں کا زمانہ تھا، مخالفین کی نکتہ چینی عام ہو گئی، اس لیے ان کا حسن انتظام اور مصالح سلطنت نظروں سے موجل ہو گئی، یعنی ان کا پورا زمانہ خانہ جنگی اور فساد کا، سازشوں کا زمانہ تھا۔ ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ کھل کر سامنے ہی نہیں آئیں، وہ اس کو یوٹیلائز ہی نہ کر سکے، حالانکہ آپ نے سیاست ملی میں ایسے ایسے امور اختراع کیے، یعنی ایسی ایسی باتیں لے کر آئے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اب مثلا ان کے اہم کارنامے، فوجی اصلاحات انہوں نے وہی قائم کی جو حضرت فاروق اعظم نے کی تھی، جو گوشے تشنہ تکمیل رہ گئے تھے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیے۔ اس میں اہم صیغہ فوج کا تھا، فوج اور سول انتظامیہ کے پہلے عہدے الگ الگ کیے تھے۔ پھر شام کے گورنر امیر معاویہ، بحریہ کے چیف عبداللہ بن قیس، اور عدالت کے قاضی حضرت عبداللہ، حضرت ابو داؤد وغیرہ تھے۔ مختلف لوگوں کو عہدے ڈیوائڈ کیے، فوجیوں کی تنخواہیں اضافہ کیا، سپاہی کے وظیفے میں 100 درہم اضافہ کیا،
پھر مزید فوجی مراکز قائم کیے، یہ مشہور چھاؤنیاں ہیں: طرابلس، قبرص، طبرستان، آرمینیا۔ ان چھاؤنیوں میں ہر وقت فوج، جو باقاعدہ فوج ہے نا، وہ رہتی تھی۔ گویا انہوں نے کنٹینیوشن کی حضرت فاروق اعظم کے ہی معاملے کی۔ بحریہ کا قیام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی تحریک پر ایک بحری بیڑا قائم ہوا۔ پہلے امیر البحر عبداللہ بن قیس حارثی، 50 بحری لڑائیاں ہوئیں، رومی بحری بیڑے کو، یعنی جو کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو شکست دی گئی۔ جمہوری شورائی نظام، یہ تو حضرت عثمان کو ورثے میں ملا تھا نا۔ آپ نے عمال کی مجلس شورا قائم کی، باقاعدہ اجلاس دارالخلافہ میں ہوتے، ان سے ریٹن فیصلے لیے جاتے تھے۔ اور جب شورش ہوئی آپ کے زمانے میں، مدینہ میں گورنروں کو ایک اجلاس بلایا ہے اور آپ نے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ پھر آیا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، جمعے کے دن ممبر پر آتے، اذان سے پہلے لوگوں کو پوچھتے، ان سے خبریں، ان کے حالات پوچھتے۔ پھر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ لوگ نیک کاموں پر عمل کریں، منکرات برائیوں سے بچیں، کوئی مسلمان اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، میری حمایت کمزور اور مظلوموں کے ساتھ ہے۔ پھر عمال کا محاسبہ، آپ جائز شکایات موصول ہونے پر عمال کا احتساب کرتے، یعنی ان کو چیک کرتے تھے، ان کی شخصی وجاہت، کون کتنے بڑے خاندان سے ہے، قبیلے سے ہے، کس کو کتنا لوگ چاہتے ہیں، کبھی نہیں خیال کرتے تھے۔ اگر لوگوں نے جائز عوامی مطالبے کیے ہیں، آپ نے گورنروں کو چینج کیا، خالد بن عقبہ کو شراب نوشی پر سزا دی، سعد بن ابی وقاص کو قرض کی ادائیگی پر نہ کرنے پر معزول کیا، سعید بن العاص، حضرت موسیٰ اشعری کو عوامی شکایات پر علیحدہ کیا۔ پھر رائے عامہ کا احترام، جمہوریت کی روح تھی، ہر شخص کو مکمل آزادی تھی، عوام نکتہ چینی کرتے تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، عوامی شکایت پر گورنروں کو علیحدہ کیا گیا۔ عبداللہ بن سعد فاتح افریقہ کو خمس کا 5واں حصہ انعام دیا، لیکن جب عوام نے پسند نہیں کیا تو آپ نے وہ رقم واپس لے لی۔ یہ رائے عامہ کے احترام کی بہت زبردست مثال۔ آپ نے کبھی لوگوں کی زبان بندی نہیں کی تھی، کبھی انہیں قید و بند کی صحبتوں میں نہیں ڈالا تھا، بہت نرم خو تھے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پھر رفاع عامہ کے کام تھے، سہولت کے لیے عوام کی سڑکیں، پل، مسافر خانے، میٹھے پانی کے چشمے، مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند بنوایا، جگہ جگہ مدینہ کے راستے میں چوکیاں، سرائے، چشمے بنائے تھے۔ پھر آپ نے کثیر دینی خدمات، آپ نے علامات حرم کی تجدید کی، جو حرم کی جو ہے نا ایمن کے مارکس ہوتے ہیں، نشان، بتایا کہ یہاں یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کو ایک مصحف ایک نسخے پر متفق کیا، مسجد نبی کو پختہ بنایا، مسجد نبی کی دوبارہ تعمیر اپنی نگرانی میں کی۔ 10 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد اینٹ، چونا اور پتھر کی ایک نہایت خوشنما مستحکم مسجد تیار ہوئی، جس کے طول میں 50 گز کا اضافہ۔ پھر خدمت قرآن تھے کہ مختلف ممالک اور امصار، یہ بہت امپورٹنٹ ہے خدمت قرآن ان کی، جس میں عرب ہی نہیں بلکہ بیرون عرب کے بھی ایسی بڑی بڑی آبادیاں شامل تھیں جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ عربی الفاظ اور حروف کے صحیح تلفظ کی قدرت عموماً نہیں، کہ ایکسنٹ نہیں تھا نا، ایکسنٹ ان کا عربک نہیں تھا، جیسے اب ہم امریکنز کی طرح انگلش نہیں بول سکتے، ہم بولیں گے ہماری انگلش میں پنجابی شامل ہوگی۔ اسی بنا پر قرآن کی تلاوت میں عرب قبائل اور عجمی، یعنی جو نان عرب کے علاوہ لوگ تھے، نو مسلموں کی طرف سے بہت اختلافات آ رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا یہ تلفظ صحیح ہے، یہ تلفظ صحیح ہے۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان انڈر لائن کریں گے، جو ان دنوں آرمینیا کی فتح میں اہل شام کے ساتھ، آذربائیجانیوں کی فتح میں اہل عراق کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ یہ وہاں دونوں اپنے اپنے علاقے شام اور عراق کے مسلمانوں کی قرأت قرآن میں اختلاف دیکھ کر گھبراہ اٹھے۔ پھر جب وہ واپس عثمان کے پاس آئے تو کہا، اے امیر المومنین، اس امت کی خبر لیجئے، قبل اس کے کہ وہ کتاب اللہ میں اس طرح اختلاف کرنے لگیں جس طرح یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان کے مشورے سے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس حضرت ابوبکر والا جمع کردہ مصحف لائیں، ہم اس کی مزید نقلیں کر لیں گے۔ حضرت حفصہ نے یہ بنڈل لائن کرتے جائیں، مصحف صدیقی کو عثمان کے پاس بھیجا تو حضرت عثمان نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن العاص، عبد الرحمن بن حارث کو کہا کہ اس مصحف کی نقلیں، کاپیاں بنائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان نے زید بن ثابت کے سوا بقیہ تینوں قریشی صحاب سے کہا تھا کہ جب تم لوگ اور زید قرآن کے کسی امر میں اختلاف کرو تو اس کو لغت قریش میں لکھنا، کیونکہ وہ انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی ایکسنٹ کون سا ہوگا؟ قریش کا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب اصل مسودات ڈاکومنٹس جو مصاحف کے تھے وہ کاپی کر لیے گئے تو حضرت عثمان نے اصل مصحف کو حضرت حفصہ کے پاس بھیج دیا، اور جو مصاحف نقل کرائے گئے تھے ان میں سے ایک ایک نسخہ پوری مملکت کے ہر علاقے میں بھیجا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا جس صحیفے یا مصحف میں قرآن لکھا ہے اسے جلا دیا جائے یا حکومت کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان کو معدوم کر دیا جائے۔ تو یہ قرآن کی ایک بہت بڑی خدمت تھی، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کہ کتابت کی حد تک انہوں نے قرآن میں وحدت کا رنگ پیدا کر دیا۔ حضرت عثمان کے بعد تدوین قرآن کی نوبت نہیں آئی، اور تدوین قرآن کی اشاعت اسی نسخے سے ہی شروع ہو گئی جس میں آج تک کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا۔
یوں وہ کلام ربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج تک سینوں اور سفینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے، یعنی کاپیوں میں بھی ہے، دلوں کے اندر بھی ہے۔ ان کی یہ عظیم دینی خدمت پوری امت مسلمہ پر احسان ہے۔ یہ آخری کارنامہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیچ میں ہم نے ان کی کوئی جنگوں اور اس طرح کے معاملات چھوڑ دیے ہیں، یہاں پہ روک لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی معاملات کو پھر ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔